السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ بحر مردار میں کوئی چیز ڈوبتی کیوں نہیں؟ بحر مردار کسے کہتے ہیں؟ یہ سمندر کہاں واقع ہے اور اسے مردار کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے پانی میں کوئی چیز کیوں نہیں ڈوبتی؟ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے تالاب میں کیسے اور کس وجہ سے عبرت کا نشان بنایا، اور اس کے ارد گرد کیا عبرت کے نشان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں؟ اس پانی کے قریب خونی تالاب کیسے نمودار ہوا؟ آج ہم اردن میں موجود ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کے حوالے سے انتہائی حیرت انگیز اور ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی آنے والی مزید انفارمیشن ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بحر مردار ایک ایسی طلسماتی سا نام ہے جس کا ذکر اکثر جگہ بے شمار حوالوں اور قصوں کے ساتھ موجود ہے۔ بحر مردار اردن اور اسرائیل کے درمیان واقع ہے۔ اس کے مشرق میں اردن اور مغرب میں اسرائیل شہر الخلیل ہے، جہاں کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پوشیدہ ہے۔ اردن خود تو سطح سمندر سے 300 میٹر بلند ہے، مگر بحر مردار سطح سمندر سے 420 میٹر نیچے گہرائی میں واقع ہے۔ بحر مردار کو ایک سمندری جھیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا اور کسی سمندر سے رابطہ نہیں۔ یہ اتنی گہرائی میں ہے کہ اس کا پانی باہر نہیں نکل سکتا، یعنی یہ 67 کلومیٹر لمبا اور زیادہ سے زیادہ 18 کلومیٹر چوڑا ایک ایسا کنواں ہے جس کی اپنی گہرائی بھی 370 میٹر تک ہے۔ اب ہم بات کریں گے اسے بحر مردار کیوں کہا جاتا ہے۔ بحر مردار اسے اس لیے کہا جاتا ہے اس میں کوئی جاندار چیز نہ موجود ہے اور نہ ہی زندہ رہ سکتی ہے، کیونکہ اس کا پانی عام سمندر سے 23 سے 25 میٹر تک زیادہ نمکین ہے۔ 3500 سال سے منتظم رہنے والے اس پانی میں کیلشیم، سوڈیم، کیلشیم کلورائڈ کے علاوہ بہت سی نمکیات شامل ہو چکے ہیں، جن میں کئی بیماریوں کی شفا موجود ہے۔ یہ نمکیات اتنی زیادہ ہیں جنہوں نے اس پانی کو اس حد تک گاڑھا کر دیا ہے کہ نہ کوئی اس میں ڈوب سکتا ہے اور نہ اس کے اندر گہرائی میں غوطہ لگا سکتا ہے۔ اس پر بس انسان الٹا ہو کر لیٹ سکتا ہے یا تیر سکتا ہے۔ بحر مردار پر کوئی کشتی بھی آج تک نہیں آئی۔ دنیا بھر سے سیاح بحر مردار کو دیکھنے آتے ہیں، البتہ یہودی عیسائی اس کی تاریخی پس منظر کے باعث اس میں نہانے سے گریز کرتے ہیں، مگر مسلمان کچھ بیماریوں سے شفا کے لیے اس میں نہاتے ہیں اور جلدی خوبصورتی کے لیے بھی اس کی دلدلی مٹی کو اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ اس مٹی کے استعمال کرنے پر اب ٹیکس عائد ہو چکا ہے۔ اس کی کریمیں بھی بنتی ہیں۔ اس میں نہانے کو غسل پیٹرا کہا جاتا ہے۔ بحر مردار کا ساحل 160 کلومیٹر طویل ہے۔ یہ علاقہ یہودی، عیسائی اور مسلم تینوں تہذیبوں کا مرکز ہے۔ اس کا حوالہ تورات کے سفر تقون میں ہے، جبکہ بابل میں بھی اس کی روایات کے علاوہ قرآن مجید کی 9 سورتوں میں اس کا ذکر تفصیل سے موجود ہے۔ 350 سال قبل اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ستون امور اور کئی بستیاں غرق ہو گئی تھیں، جن کی دریافت 7 سال قبل سال 2015 میں امریکی تحقیقاتوں نے 3 سال کی تلاش کے بعد کی ہے۔ اس دریافت کاروں کی سربراہی امریکی پروفیسر سٹیون کولر کر رہے تھے۔ انہوں نے سیٹلائٹ کی مدد سے اسے تلاش کیا اور سیارکیوں کی مدد سے اس کی گہرائی میں دیکھا تو 6 پوائنٹ کی نشاندہی ہوئی، جن میں پرانے درخت ان کی شاخیں تک موجود ہیں جو سمندری نمکیات کے باعث 3500 سال بعد بھی محفوظ ہیں۔ انبیاء کرام کے جدوجہد حضرت ابراہیم عراق کے شہر عرق میں رہتے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو بتوں کی پرستش سے منع کیا تو قوم میں سے صرف ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے۔ لوگوں کے بت پرستی نہ چھوڑنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کے ہمراہ عرق سے ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ یہ بے سر و سامان قافلہ پیدل مسافریں طے کر کے ترکی کے شہر ثانلی عرفہ میں ٹھہرا، جہاں نمرود کی بادشاہی تھی۔ نمرود نے بتوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی ناکام کوشش کی، جس کا ذکر آپ نے اکثر کتابوں اور حوالوں سے سنا ہوگا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک قافلہ کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہوئے اور صدوم کے مقام پر آئے۔ صدوم میں سکونت اختیار کر لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے فلسطین کی طرف چلے گئے، جہاں بعد میں بیت المقدس بنا، جسے یہودی حضرت سلیمان کا یروشلم کہتے ہیں۔ صدوم کے باسی جنس پرستی اور ڈاکے مارنے میں مبتلا تھے۔
جنہیں ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے کہ ان برائیوں سے باز آ جاؤ، مگر انہوں نے اپنی روش نہ چھوڑی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ہمراہ فلسطین میں حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور انہیں بڑھاپے میں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی ان کی نسل سے پیدا ہونے کی بشارت دی اور بتایا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو غرق کرنے آئے ہیں۔ وہ قوم برائیوں میں مبتلا ہے اور انبیاء کی تکذیب کرتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اس انشیت اور پیار کی بدولت اکثر وادی سدوم میں جاتے رہتے تھے۔ تب بحر مردار نہیں تھا، فلسطین اور سدوم کے درمیان فاصلہ کم تھا۔ انہیں فرشتوں کی بات پر تشویش ہوئی تو فرشتوں نے بتایا کہ لوط علیہ السلام خدا کے اس عذاب سے محفوظ رہیں گے، مگر ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ قرآن مجید کی 2 صورتوں میں بستی کو بارش اور پتھروں سر غرق کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا۔ وہ اتنی شدید بارش تھی کہ بستی الٹائے جانے سے زمین کا پانی اوپر آنے اور عذاب کی بارش سے بحر مردور وجود میں آیا۔ جدید سائنس 4 سال قبل ان 5 بستیوں سمیت سدوم کے غرق شدہ شہر دریافت کر چکی ہے کہ وہ بحر مردار کے اندر ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت سے بحر مردور آج بھی سطح سمندر سے 420 میٹر نیچے ہے، جسے اللہ کی قدرت سے آنے والے صدیوں میں سائنس مزید دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بحر مردار اور اس کے ارد گرد جتنی بھی بستیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جانے والی قوم کی بستیاں ہیں، اور اس بستی میں اکثر اللہ تعالیٰ نے عبرت کے نشان چھوڑے ہیں، اور اکثر جگہوں پر بڑے بڑے پتھر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کسی دور میں اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر عذاب نازل کیا اور اس بستی کو الٹا کر دیا، اور نیچے کے بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں اور پانی ابھر کر اوپر آ گئے اور بستی نیچے غرق ہو گئی۔ گزشتہ سال یعنی 2021 میں مردار میں بالکل قریب سے ایک جوہر نمودار ہوا جس کا رنگ سرخ یعنی کوک خوف کی طرح تھا۔ اردن کی وزارت داخلہ نے واضح کیا کہ بحر مردار کے علاقہ میں سامنے آنے والی یہ سرخ جوہر سمندر سے بالکل مختلف ہے اور مکمل طور پر الگ ہے۔ رپورٹس کے مطابق وزارت داخلہ کے ترجمان عمر سلامہ نے بتایا کہ وزارت کی جانب سے مخصوص ٹیموں نے سرخ پانی کی حامل اس جوہر کے نمونے لکھ لیے ہیں، مگر اس سے کوئی بات واضح طور پر سامنے نہیں آئی۔ بحر مردار کے قریب یہ سرخ جوہر بھی اللہ تعالیٰ کی نشاندہی ہے، اور ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان عذاب شدہ بستیوں کو خون آلود پانی کو ایک دفعہ پھر امت مسلمہ کی عبرت کے لیے سامنے کیا ہو۔ تو دوستو، یہ تھی کچھ معلومات جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ ایسی ویڈیو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔